مگر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری ادا کر لی، حالانکہ اصل ذمہ داری تربیت کی وہ والدین کی حق ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ مربی اصل میں والدین ہوتے ہیں، معلم بھی ہوتے ہیں، ان کو پڑھاتے بھی ہیں، مگر زیادہ ذمہ داری ان کے مربی ہونے کی ہوتی ہے، اور استاد زیادہ معلم ہوتا ہے، مربی کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت خیال کریں، اس لیے کہ بچے ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں، گھر کے اندر رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو زبان والدین بولتے ہیں وہی زبان بچے بھی بولتے ہیں۔ والدین اگر پہاڑی بولتے ہیں تو بچے بھی پہاڑی زبان بولتے ہیں، والدین اگر اردو بولتے ہیں تو بچے بھی اردو بولتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ والدین اردو بولتے ہوں اور بچے عربی بولنا شروع کر دیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ والدین انگریزی بولتے ہوں اور بچے ان کے اردو بولنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ وہ کاپی کرتے ہیں۔ جیسے والدین بولتے ہیں، جیسے والدین کرتے ہیں، اگر وہ بولنے کو اس کے مطابق بولتے ہیں تو جیسے والدین عمل کرتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں۔ بچے کاپی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بچے آبزرو کرتے ہیں اور ابزارو کرتے ہیں، بچے مشاہدہ کرتے ہیں اور جذب کرتے ہیں۔ جیسے والدین کریں گے ویسے ہی وہ بھی کریں گے، جو کچھ سنیں گے ویسے ہی بولیں گے وہ۔ تو اس لیے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی۔ یہ اسکول، یہ مدرسہ، یہ تیسری درسگاہ ہوتی ہے۔ پہلی درسگاہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے، پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے، دوسرا اسکول گھر ہوتا ہے، اور تیسرا اسکول یہ مدرسہ یا اسکول ہوتا ہے۔ اسکول جو گھر ہوتا ہے یہ فقط اسکول ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ کالج بھی نہیں ہوتا، بلکہ یہ یونیورسٹی ہوتی ہے۔ جو کچھ بچے نے سیکھنا ہے گھر سے سیکھنا ہے۔ تربیت کے اعتبار سے گھر جو ہوتا ہے یہ سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ گھروں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ بچے کہاں سے لڑائی جھگڑا سیکھتے ہیں؟ حسد کرنا، بغض کرنا، برائی کرنا، ایک دوسرے سے لڑنا، گالم گلوچ، زیادہ تر بچے گھر سے سیکھتے ہیں۔ گھر میں دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی شخص آ گیا، مہمان آ گیا، والد صاحب اٹھتے ہیں، والدہ اٹھتی ہیں، آؤ جی ماشاءاللہ فلانے صاحب آئے ہیں، بڑے گرم جوشی میں ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو عید کا چاند ہو گئے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے کتنے دنوں سے، آئے تشریف رکھیں، ان کو چائے پانی پلایا، جو وہ چلے گئے، بچہ دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ کو مہمان آئے بڑے دور سے، بڑی عزت قدر کرتے ہیں والدین ہمارے۔ جیسے وہ مہمان چلا گیا تو والدین پیچھے آپس میں باتیں کریں، ویسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، وہ پچھلے دنوں تو آیا تھا پھر آ گیا، کہیں سے اور جا رہے ہوتے ہیں، کام کہیں اور ہوتا ہے، اور ویسے ادھر آ گئے، ویسے ہمارا وقت ضائع کر دیے۔ وہ بچے سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے تو بڑی تعریف کر رہے تھے اور ابھی یہ اس کی بڑی مذمت کر رہے ہیں، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، وہ چیز یہیں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو گھروں کے اندر جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی وہ کریں گے۔ اگر بدتمیزی سے بول رہے ہیں والدین تو بچے بھی بدتمیزی سے بولیں گے، اگر وہ گالم گلوچ کرتے ہیں تو بچے بھی ویسے ہی کریں گے۔ تو بچے جو ہیں وہ گھر سے سیکھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کہ گھروں کا ماحول اپنا بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے تربیت کے لیے کہ وہ صلاحیت، وہ خصوصیت اور کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ نہ وہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے کسی استاد کے اندر رکھی ہے، کہ نہ کسی پیر کے اندر رکھی ہے، نہ کسی اور بڑے بزرگ کے اندر رکھی ہے۔ جو خصوصیت اللہ نے والدین کے اندر رکھی ہوتی ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کو اس قابل بنایا ہوتا ہے۔ اس قابلیت، اس خصوصیت، اس کے اندر 3 باتیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچے، والدین جو ہے بچوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ والدین سے زیادہ کوئی استاد قریب نہیں ہو سکتا، کوئی پیر قریب نہیں ہو سکتا، کوئی بزرگ قریب نہیں ہو سکتا، کوئی اور قریب نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ والدین بچوں کو قریب ہوتے ہیں، ان کی قربت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی جتنے والدین بچوں کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بچے، والدین بچوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت اور کسی سے سب سے بڑھ کر والدین کی محبت بچوں سے ہوتی ہے۔ وہ بے لوث محبت ہوتی ہے، بے غرض محبت ہوتی ہے، غیر مشکوک محبت ہوتی ہے۔ تو بچوں سے ان کی محبت کی بنا پر وہ اپنے بچوں کی درست تربیت کر سکتے ہیں۔ زیادہ وہی تربیت کر سکتا ہے جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ تو والدین سے بڑھ کر بچوں سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ تو دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے والدین کے اندر یہ رکھی ہے کہ وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بچے اپنے والدین اپنے بچوں کو زیادہ جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کی عادات کا، اطوار کا، کہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، کتنا سوتا ہے، کتنا کھاتا ہے، کیا چیز کو اچھی لگتی ہے، کیا بری لگتی ہے۔ تو یہ نہیں، یہ چیزیں وہ جان رہا ہوتا ہے۔ والدین یہ چیزیں جانتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں۔ تو گویا والدین بچوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، والدین سب سے زیادہ بچوں سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور والدین بچوں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ یہ ان والدین کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی درست طریقے سے تربیت کر سکیں۔ تو تربیت کے لیے ضروری ہے کہ والدین کے اندر یہ خوبیاں ہوں۔ تو یہ خوبیاں اور کسی استاد کے اندر، کسی معلم کے اندر، کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ تو اس لیے اصل ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی کہ وہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ بچے میرے بھائیوں،
नरम शाख की तरह होती है। जैसे किसी दरख्त की किसी जो शाख होती है, शुरू के अंदर उसको जिस तरीके से चाहे उसको मोड़ा जा सकता है, जिस तरफ चाहे उसको मोड़ सकते हैं, जिस तरह चाहे और जिस तरफ चाहे उस पर शाख को मोड़ा जा सकता है। मगर वही शाख जब सख्त हो जाए, जब सूख जाए, तो फिर उसको ना मोड़ा जा सकता है, ना किसी तरफ उसको मोड़ सकते हैं, ना किसी तरफ उसको ले जा सकते हैं। तो इसलिए बच्चे इस तरीके से होते हैं शुरू में कि एक नरम शाख की तरह, उनको जिस तरीके से उस तालीम और तरबियत की जाएगी वैसे ही उस तरफ फिर जाएंगे। जैसे सफ़ेद कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर जैसे शुरू के अंदर जो दाग लग गया वही दाग रहता है, उसके अंदर कोई दूसरा दाग उसका असर नहीं रहता उसका, बल्कि पहले दाग का असर ज़्यादा बरकरार रहता है। तो इसलिए बच्चों की तालीम और तरबियत, उनके अखलाकी एतबार से ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के तरबियत के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चों के साथ ताल्लुक़ बनाया जाए। वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, उस्ताद की भी ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ अपना ताल्लुक़ बहुत अच्छा हो उनका। जितना बेहतर रिलेशनशिप होगा, जितना बेहतर ताल्लुक़ होगा, इतनी ही बेहतर तरबियत की जा सकती है। तरबियत ये ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़ोर पर नहीं होती, ये डंडे के ज़ोर पर तरबियत नहीं की जा सकती। ज़बरदस्ती जो काम करवाया जाता है वो तरबियत नहीं कहलाता। तरबियत वो होता है जो प्यार मोहब्बत से काम हो, जो आप किसी को अपना बनाकर काम करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले बच्चों को ये ख्याल रखा जाए कि उनका आपके साथ ताल्लुक़ बेहतर हो, आपका रिलेशनशिप बच्चों का आपके साथ बहुत बेहतर हो। जैसे हम देखते हैं कि हमारे ताल्लुकात, एक दुकानदार है तो वो ग्राहक से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखता है, क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक से फ़ायदा होने वाला है। एक को किसी इदारे का सरबराह होता है, वो अपने मातहत लोगों से बहुत अच्छा ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि उससे काम लेना होता है। तो मेरे भाइयों, जो आपका ग्राहक है, आपके जो मातहत लोग हैं, या आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इन सबसे ज़्यादा बच्चे ये ज़्यादा हक़ रखते हैं कि उनके साथ ताल्लुक़ बनाया जाए। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको बच्चों से होने वाला है। यही बच्चे कल आपके लिए सदका जारिया बनने वाले हैं। अगर बच्चों की दुरुस्त तालीम और तरबियत की जाएगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब फौत हो जाता है तो उसके नामा अमाल ख़त्म हो जाता है, मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का उसको सवाब मिलता रहता है। उन 3 चीज़ों में से एक नेक औलाद भी है कि जो उसके लिए बाद में दुआएं करती रहती है। तो ये नेक औलाद उसके लिए मरने के बाद भी सवाब का बायस बनेगी।